بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے قصوں میں سے خواب سے متعلق ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کبائر، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کی برزخی سزاؤں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ یہ کیفیت دل دہلا دینے والی، نفس کو جھنجھوڑ دینے والی اور آنکھیں اشک بار کر دینے والی ہے۔ بغور سنیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں صحابہ سے اکثر کیا کرتے تھے، ان میں سے یہ بھی تھی کہ حل را احد منکم من رؤیا، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو جو چاہتا اپنا خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتا۔ ایک صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے ہوئے کھڑا تھا۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس میں ایک دوسرا شخص پتھر لیے ہوئے کھڑا تھا، اور اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا تو اس کا سر بالکل پھٹ جاتا اور پتھر لرھک کر دور چلا جاتا، لیکن وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا کر لاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا، اور یہ کھڑا آدمی پھر اسی طرح پتھر اس پر مارتا اور وہی صورتیں پیش آتیں جو پہلے پیش آئی تھیں، یعنی سر پھٹ جاتا، پتھر لرھک کر کے دور چلا جاتا، پھر لے کر کے آتا جب تک کہ اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا، اور ایسے ہی بار بار ہو رہا تھا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا آنکڑا لیے ہوئے کھڑا تھا۔ ایک آدمی پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سامنے میں لوہے کا آنکڑا لیے ہوئے کھڑا ہے۔ یہ اس کے چہرے کی طرف سے آتا اور اس کے جبرے کو گدی تک چیرتا، اور اس کی ناک کو گدی تک چیرتا، اور اس کی آنکھ کو بھی گدی تک چیرتا۔ پھر دوسری جانب جاتا اور ادھر بھی ویسے ہی چیرتا جس طرح سے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہیں ہوا ہوتا کہ پہلی حالت میں وہ آدمی لوٹ آتا تھا، یعنی پہلی جانب سے جبرے کو گدی تک چیرتا، ناک کو گدی تک چیرتا اور آنکھ کو گدی تک چیرتا، اور پھر چیر کر کے دوسری جانب آتا اور جبرے کو گدی تک چیرتا، ناک کو گدی تک چیرتا اور آنکھ کو گدی تک چیرتا، تو یہ حصہ ٹھیک ہو چکا ہوتا تھا، اور پھر ادھر چیرنے کے بعد ادھر آتا تو یہ حصہ ٹھیک ہو چکا ہوتا تھا۔ پھر دوبارہ وہ ایسے ہی کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، اس طرح برابر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟
انہوں نے کہا کہ آگے چلو، آگے چلو۔ چنانچہ ہم آگے چلے۔ پھر ہم ایک تنور جیسی چیز کے پاس آئے، اس میں شور اور آواز تھی۔ ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، اور ان کے نیچے آگ کی لپٹ آتی تھی۔ جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی تو وہ چلانے لگتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے چلو، آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک نہر پر آئے، وہ خون کی طرح سرخ تھی، اور اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ اور یہ تیرنے والا آدمی تیرتا ہوا جب اس کے پاس پہنچتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے، تو وہ اپنا منہ کھول دیتا، اور کنارے کا یہ آدمی اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا، اور پھر وہ تیرنے لگتا، اور پھر اس کے پاس لوٹ کر کے آتا، اور جب اس کے پاس آتا تو وہ اپنا منہ کھولتا اور اس کے منہ میں وہ پتھر ڈال دیتا تھا۔ خون کی ندی میں تیر رہا ہے، اور تیرتے ہوئے جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے چلو، آگے چلو۔ ہم آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک بدصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بدصورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی بدصورت لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا ان سب میں سب سے زیادہ بدصورت انسان تھا۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی، اور وہ اسے جلا رہا تھا، اور اس کے چاروں طرف دوڑتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آگے چلو، آگے بڑھو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا، اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان میں بہت لمبا ایک آدمی تھا، اتنا لمبا کہ میرے لیے اس کا دیکھنا بہت مشکل اور دشوار تھا۔ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، یعنی بہت لمبا انسان تھا، اور اس شخص کے چاروں طرف سے بہت سے بچے تھے، اتنے کہ دیکھے نہیں جا سکتے تھے، یعنی انگنت تعداد میں بچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ یہ بچے کون ہیں اور یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلو، آگے بڑھو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے ہمیں کہا کہ اس پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور دوسری اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھولا گیا، تو اس شہر میں ہم داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا آدھا حصہ تو بہت خوبصورت تھا اور آدھا حصہ بدصورت تھا۔ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے میں بہہ رہی تھی، اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے اور ہمارے پاس لوٹ کر کے آئے، تو ان کا جو عیب تھا وہ عیب جا چکا تھا اور اب وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا چیزیں تھیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے،
جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیتا اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے، جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک اور آنکھ گدی تک چیری جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے جو صبح نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا جو دنیا میں پھیل جاتی تھی، اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور میں آپ نے دیکھے وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں، اور وہ شخص جس کے پاس آپ اس حالت میں پہنچے کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر دیا جا رہا تھا، وہ سود کھانے والا تھا۔ اور وہ شخص جو بدصورت ہے اور جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور اس کے چاروں طرف چل پھر رہا ہے، جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں وہ بچے ہیں جو بچپن میں فطرت پر مر گئے ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر بعض مسلمانوں نے یعنی بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں؟ یعنی مشرکین کے بچے جو بچپن میں مر گئے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں وہ بچے بھی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ اس قصہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کے، جہنم کے عذاب کے 5 بھیانک مناظر بتائے گئے اور پھر جنت کے مناظر کی سیر بھی کرائی گئی۔ پہلا بھیانک منظر اس شخص کا دیکھا جو قرآن سیکھ کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نمازیں چھوڑ کر کے سویا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس شکل میں دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اپنے ہاتھ میں پتھر لیے ہوا ہے، وہ اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور پتھر لرہک کر دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ پتھر لے کر کے آتا ہے تب تک اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ پتھر سے مارتا ہے، پھر اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور پتھر لرہک کر دور چلا جاتا ہے۔ لگاتار ایسا ہی چل رہا ہے، نہایت بھیانک منظر ہے۔ یہ سزا اسے اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے قرآن سے غفلت برتی تھی اور فرض نماز سے سویا رہا تھا، اور سر اس لیے کچلا جا رہا ہے کہ نیند کی جگہ سر ہی ہے۔ لہذا وہ لوگ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور 6-7 بجے جاگنے کے لیے الارم لگا کر سوتے ہیں، انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے، ہوش کے ناخون لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ سر نہیں کچلا جا رہا ہے بلکہ لگاتار سر کچلا جا رہا ہے اور قیامت کے دن تک کچلا جاتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو لوگ بھی مرے ہیں اب تک سب کے سب برزخی زندگی میں ہیں، اور جن لوگوں نے نمازوں میں کوتاہی کی، قرآن یاد کرنے کے بعد اس سے غفلت برتا، ایسے لوگوں کا سر لگاتار کچلا جا رہا ہے اور قیامت کے دن تک کچلا جاتا رہے گا۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ سونے سے پہلے الارم لگا لے، کسی کو بیدار کرنے کے لیے کہہ دے، ہر وقت نماز کی پابندی وقت پر اور جماعت سے کرے اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ دوسرا بھیانک منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے کا دیکھا۔ جھوٹ بولنے والے کی سزا یہ دیکھی کہ جب وہ جھوٹ بولتا تھا تو چاروں طرف اس کا جھوٹ
پھیل جاتا تھا۔ اس کی سزا کیا تھی؟ اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی لوہے کا آنکڑا لیے اس کے چہرے کے ایک طرف اس کے جبڑے کو، اس کی ناک کو اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیرتا ہے۔ جبڑے کو گدی تک، ناک کو گدی تک اور آنکھ کو گدی تک چیرتا ہے۔ ایک طرف جب چیر کر کے دوسری طرف آتا ہے تاکہ دوسری طرف کے جبڑے، ناک اور آنکھ کو چیرے، تو پہلی طرف کا جو حصہ ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، اور ایسا ہی لگاتار چل رہا ہے۔ آج الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں جھوٹ کا کیسے پرچار کیا جاتا ہے، اسے آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میڈیا چینلز کے مالکان ٹی آر پی بڑھانے کے لیے جھوٹی خبریں نشر کرتے ہیں، بلکہ جھوٹ بنا کر پروستے ہیں۔ کتنے سیاسی رہنما سیاست کی روٹی سینکنے کے لیے جھوٹ کی فیکٹریاں چلاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کا تکیہ کلام جھوٹ ہوتا ہے، دن بھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اس لیے جھوٹ بولنے والوں اور جھوٹ پھیلانے والوں کو اس حدیث سے سبق لینا چاہیے۔ کسی بھی بات کو تحقیق کیے بغیر پھیلانے سے بال بچنا چاہیے۔ تیسرا بھیانک منظر زناکار مرد اور خواتین کا تھا، جہاں ایک تنور میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ تنور کے نیچے سے آگ دہک رہی ہے، اس میں چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ زناکار مردوں اور عورتوں کو برزخی سزا اس طرح دی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب برزخی سزا اس طرح ہے کہ ایک تنور میں ننگی عورتیں ہیں، ننگے مرد ہیں، اور نیچے سے آگ جل رہی ہے، اور جب آگ جلتی ہے تو ان کو اوپر تک لے کر جاتی ہے، یہ سزا برزخی زندگی کی ہے، تو جہنم کی سزا کس قدر سخت ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ جو وقتی لذت کی خاطر اپنی عفت کا خون کرتے ہیں، انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے اور ایسے گھناونے عمل سے جلد سچی توبہ کرنی چاہیے۔ چوتھا بھیانک منظر سود خوروں کا دیکھا کہ ایک آدمی خون کے نہر میں تیر رہا ہے اور نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے جس کے پاس بہت سے پتھر جمع ہیں۔ وہ کنارے میں آتا ہے تو وہ اس کے منہ میں ایک پتھر دے ڈالتا ہے، اور ایسا ہی لگاتار چل رہا ہے۔ یہ عجیب منظر، جو بھیانک منظر تھا، دنیا میں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا منظر تھا۔ اور چاہے سود بینک کا ہو، چاہے کسی فرد سے، کسی شخص سے حاصل کیا ہوا سود ہو، سود ہے، اور ہر قسم کا سود حرام ہے۔ اور ایسے لوگوں کو برزخی زندگی میں خون کی ندی میں تیرنا ہوگا، پانی کی ندی میں نہیں بلکہ خون کی ندی میں تیرنا ہوگا، اور ان کے منہ میں بڑے بڑے پتھر ڈالے جا رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، سود کے گواہوں اور رجسٹر تیار کرنے والے سب پر لعنت بھیجا اور کہا کہ ہم سوا و گناہ میں سب کے سب برابر ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں انہیں جلد توبہ کرنی چاہیے اور سود کھانے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ آخرت سے پہلے دنیا بھی ان کی تباہ ہو سکتی ہے۔ پانچواں بھیانک منظر جہنم کے خادم مالک کا تھا۔ ایک نہایت ہی بدصورت انسان ہے، اتنا بدصورت کہ اس کی شکل ڈراؤنی ہے، اس کے پاس آگ دہک رہی ہے اور وہ اس کا چکر لگا رہا ہے۔ جہنمیوں کے لیے سب سے پہلے جہنم کے داروغہ کا یہ بھیانک منظر ہی عجیب طرح کا عذاب ہوگا
کہ جہنم میں جلنے سے پہلے جہنم کے داروغہ کو دیکھ کر ہی اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہ کر جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں نیک عمل کریں گے تو جہنم سے بچ سکیں گے۔ چھٹا منظر خوشنما، دل فریب اور دلکش تھا کہ ہرا بھرا باغ ہے، باغ میں رنگ برنگ کے پھول کھلے ہیں، باغ کے بیچ میں ایک آدمی ہے اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بچپن میں مرنے والے بچے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہم السلام برزخی زندگی میں مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کی کفالت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا چھوٹا عزیز وفات پا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے اور اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا بچہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہم السلام کی کفالت میں پل رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ بچے اس کے پاس لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے مشرکین کی اولاد کے بارے میں پوچھا کہ کیا مشرکین کی اولاد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مشرکین کی اولاد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوگی، کیونکہ ان کی موت بھی فطرت پر ہوئی تھی۔ ساتواں منظر جنت کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ ایسا شہر دیکھا جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور دوسری اینٹ چاندی کی تھی۔ وہاں آپ کو آپ کی منزل بھی دکھائی گئی۔ آپ نے اس میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی تو آپ سے کہا گیا کہ اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں، آپ اس میں ضرور داخل ہوں گے۔ محترم ناظرین، اس قصے میں چند بڑے بڑے گناہوں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا ہے تاکہ دنیا میں مگن رہنے والے ظاہر پرست عبرت حاصل کریں، ان بڑے بڑے گناہوں سے باز آ جائیں اور آخرت کے لیے فکر مند ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا جویا بنائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔